السلام علیکم، میرا نام وجیہہ ملک اور میں خان چلڈرن اکیڈمی کی جماعت ہفتم کی طلبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے 5 فروری یوم کشمیر ہم اہل پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کا دن مناتے ہیں۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جہاں جابرانہ فیصلوں کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی۔ انصاف کے تابعداروں نے انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل سرکشی اور تباہی کا منصوبہ بنانے والوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جان بازوں کی قربانی دی، مگر یہ جنگ نہ صرف ظلم و جبر کے سبب بنی بلکہ ایک جنت نظیر وادی، فوجی کیمپ، خوف اور مایوسی کی تاریخی تصویر بن کر رہ گئے۔ کشمیر تو وہ وادی تھی جسے دنیا میں جنت کی وادی کہا جاتا تھا، مگر بدقسمتی سے اب اس وادی کا نام آتے ہی وہاں پر ہونے والے مظالم یاد آتے ہیں، جس سے ہر دل افسردہ اور ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ بھارتی ہار جیت کے باوجود کشمیری عظیم سوچوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس نام نہاد مہذب دنیا نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی عالمی ایٹمی جنگ مسئلہ کشمیر پر ہو گئی۔ ریاستی طور پر جغرافیہ دان جموں کشمیر کو 7 بڑے ریجنز جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ، کارگل اور پونچھ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے ریجنز ہیں۔ کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 16 اپریل 1846 سے شروع ہوا تھا، جس مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں کو پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کیونکہ حکمران طبقہ اکثریت تھا اور 50% مسلمان آباد تھے۔ مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کی بے انتہا کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ 1846 سے لے کر 1931 تک کوئی مسلمان ڈوگرا راجا کے خلاف آواز نہ بلند کر سکا۔ ڈوگرا راجا کے دور میں انتہائی سیاسی خاموشی نظر آتی تھی۔ یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب سری نگر کے ریشم کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی۔ پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی۔ ڈوگرا راجا نے تو انہیں بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس طرح ان میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پروان چڑھ گیا۔ 3 جون 1947 کو جب مسلم اکثریت نے پاکستان پر مشتمل ہونا تھا اور کشمیر نے بھی ان کے ساتھ پاکستان کا حصہ بننا تھا، وہاں پر ماؤنٹ بیٹن کی غداری اور ریڈ کلف کی ناانصافی کی وجہ سے کشمیر ایک غلامی کی تاریخی تصویر بن کر رہ گئے۔ 24 جون 1947 کو جب مجاہدین نے سری نگر کا رخ کیا اور وہاں پر قابض ہو گئے، مہاراجہ کشمیر نے بھارتی افواج سے طبی امداد مدد مانگی اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ انہیں کشمیر کے ساتھ ملحق ہونے کی درخواست دی۔ کشمیر جو کہ کشمیر پر حملے کی موقع کی تلاش میں تھا، وہ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے کشمیریوں کو آزاد کیا ہوا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا۔ آخر کب تک کشمیری اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیں گے؟ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک جنت ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ شکریہ۔